اور ان سارے کورسز کا یہاں پہ انعقاد کرنا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی روزی روٹی کمانے کا موقع دینا ہے۔ زندگی میں نہیں معلوم کہ کب کیسے حالات سے دوچار کس کو ہونا پڑے، نہیں معلوم کہ کب کیسے حالات آ جائیں، آزمائش کا وقت آ جائے، تکالیف کا وقت آ جائے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ میری ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بچی، ہر ماں کے دامن میں اللہ خوشیاں ہی خوشیاں ڈال دے، خوشیاں ہی خوشیاں ان کو، ان کے زندگی میں اللہ خوشیاں دے دے۔ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زندگی کبھی بھی کروٹ لے سکتی ہے۔ آج کے اچھے دن، آج کی چہرے کی مسکراہٹ، آج کی یہ خوشی کسی بھی لمحے میں ہم کو ایک غم کا مجسمہ بنا سکتی ہے، ہماری خوشیوں کو چھین لے سکتی ہے، مسکراہٹیں چھینی جا سکتی ہیں۔ تو ایسے حالات اگر آتے ہیں کہ جہاں پر ہماری بہن، ہماری بچی، ہماری بیٹی، ہماری ماں کو کسی کا محتاج رہے بغیر ہمارے اداروں میں حاصل کی گئی ہنر کے ذریعے اپنی زندگی کی پریشانی، مصیبت اور آزمائش کو دور کرنے کے قابل بنے، اہل بنے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ بڑی تکلیف اور دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ کئی ہماری بچیاں ہیں، کئی خواتین ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کو سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہو گئی، نسبت ہو گئی، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں ماں اور باپ کے لیے بیٹی کبھی بوجھ ہو ہی نہیں سکتی، اور بیٹی ہی ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کی جوانی کی ہمت ہے، اور اس کی زندگی کے کامیابی کا راز ہے کہوں گا۔ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، اور وہ لوگ غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے اس کی اولاد، اس کی بیٹی کی ذمہ داریاں صرف شادی سے ختم نہیں ہوتی۔ جب تک باپ زندہ ہے اور خبر میں جب تک جائے گا، جب تک اس باپ کی ذمہ داری اس بیٹی کے ساتھ رہے گی، اور وہ ذمہ داری کو نبھانا اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، ایمانی تقاضا ہے۔ لیکن افسوس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، بیٹی کی شادی سے ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں، بیٹی زندہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی، اور بیٹی کے لیے ماں باپ اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں حالات دیکھتے ہیں، شادی کیے، تفصیلات دیکھتے نہیں، جانتے نہیں کیا کر رہا، کیا نہیں کر رہا، کیا کما رہا، کیا نہیں کما رہا، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کچھ نہیں دیکھتے۔ بس ذمہ داری ہے، شادی کرنا ہے، کر لیے۔ تھوڑے دن میں اصل رنگ میں آ جاتا ہے، اور مصیبتیں، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اس لڑکی کی۔ کم عمری میں شادی، پڑھائی چھوڑا کر شادی، اسکول چھوڑا کر شادی،
کالج چھوڑا کے شادی، پڑھائی چھوڑا کے شادی، اس کے زندگی کے خواہشاں جو تھے اس کا گلا گھونٹ کر اس کی شادی. کیا سادی ذمہ داری نہیں. میں آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہر اس ماں کو، ہر اس باپ سے فریاد کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو پڑھنے دو، تعلیم ترک کر کے ان کے شادی نہ کرواؤ، ان کے خواہشات کا گلا گھونٹ کر ان کی شادیاں نہ کراؤ، ان کے زندگی کو روک کر ان کی شادیاں نہ کراؤ. جس کے نصیب میں جو ہے وہ ہوگا. بے شک ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچیوں کی شادیاں، لیکن یہی ایک ذمہ داری نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی خوشی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کی تعلیم، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کو دین کی دولت سے مالا مال کرنا، ماں باپ کی تعلیم ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کے خوشیوں کا خیال کرے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کو ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دے. وہ ماں وہ باپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے بیٹیوں کے خوابوں کا، ان کے خوشیوں کا خیال نہ رکھے. اگر لڑکی تعلیم یافتہ تو وہ کل کے دن اپنی زندگی کے مسائل کو خود حل کر سکتی. کیوں لڑکی ایک مرد کی محتاج رہے؟ کیوں ایک بیوی شوہر کے رحم و کرم کی محتاج رہے؟ اگر اس کے پاس اپنی ڈگری ہے، اس کے پاس اس کی قابلیت ہے، اس کی صلاحیت ہے، تو وہ شوہر کی ذمہ داریوں کا حصہ بنے گی. شوہر کی روزی روٹی میں وہ بھی اپنی محنت کی روٹی کا اضافہ کرے گی. اس نظریے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ دنیا میں آج اتنی زیادہ ضرورتیں ہیں اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک خاندان کا ایک فرد اگر نوکری کرتا ہے تو اس ایک فرد کی کمائی سے، اس ایک فرد کی سیلری سے گھر چل سکتا ہے. اگر دو لوگ کام کریں گے، شوہر بھی کام کرے گی، بیوی بھی کام کریں گے، تو کیا زندگی کے اور مسائل، مصیبتیں، خواہشوں کو، کیا پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے خواہشوں کو ہم اور زندگی کے کیا ہم کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا سکتے؟ حدود ہے، ایک لکیر ہے حلال اور حرام کی. اگر ہم اپنی زندگی میں اس لکیر کو لا لیں کہ یہ ہمارے حدود ہیں، اللہ نے اس چیز کی اجازت دی، قرآن نے اس چیز کی اجازت دی، احادیث نے اس چیز کی اجازت دی، شریعت نے اس چیز کی اجازت دی. اگر ہم دائرے اسلام میں رہتے ہوئے، دائرے شریعت میں رہتے ہوئے، دائرے قرآن میں رہتے ہوئے، دائرے احادیث میں رہتے ہوئے اگر ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، کام کریں گے، روزی اور روٹی کمائیں گے، تو اس میں کوئی خباثت نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. عورت کی تعلیم پر بہت اہمیت دی گئی ہے. ارے جو جہالت کا یہ عالم تھا کہ بچی کے پیدا ہونے پر زندہ دفنا دیا جاتا تھا، وہ جہالت تھی. اس جہالت کو دور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن افسوس آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں. خدا را لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو. لڑکی خوشیوں کی علامت ہے، لڑکی ترقی کی علامت ہے، لڑکی مسکراہٹ کی وجہ ہے، لڑکی آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. ماں باپ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو جتنا لڑکی تڑپتی ہے، تڑپ کر ماں کے آغوش میں آ کر اس ماں کو جس نے اس کو
پیدا ہونے پر اپنے آغوش میں اپنے چھاتی سے لگایا، ایک لڑکی ماں کی ضرورت پر جا کر اس بوڑھی ماں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اپنے گلے لگا لیتی ہے، تو لڑکی میں وہ محبت ہے، لڑکی میں وہ چاہ ہے۔ باپ کا سہارا، باپ کی ہمت، باپ کی طاقت کا نام لڑکی ہے، لڑکی بوجھ نہیں۔ خدا را میں سارے ماں باپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں، لڑکیوں کو پڑھنے دو، لڑکیوں کو پڑھنے دو، لڑکیوں کو ہنر حاصل کرنے دو، ان سے ان کی خوشیاں نہ چھینو، ان سے ان کے خواہشوں کو نہ چھینو۔ اور یہاں بیٹھی لڑکیاں اور جو سننے والی میری بہن ہے، میری بیٹیاں ہیں، ان سے کہوں گا زندگی میں کبھی بھی اللہ نہ کرے آپ پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت کا وقت آئے، اللہ آپ کو خوشیاں نوازے، اللہ آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ پھر بھی اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے تو اس چیز کو یاد رکھنا، کوئی تمہارے ساتھ کھڑے رہے یا نہ رہے، کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، یہ اکبر الدین اویسی کو آزماؤ، وہ تمہارے ساتھ آئے گا، تمہارے ساتھ کھڑے رہے گا، تم کو سمجھے گا، تم کو سنے گا، اور تمہاری خواہش کے لیے لڑے گا جس سے بھی لڑنا۔ یہ نہ سمجھو کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ ہے، مگر اس چیز کو یاد رکھو، یہ تمہارا بھائی تم کو مانگنے والا بنانا نہیں چاہتا ہے، یہ بھائی تمہارا تم کو دینے والا بنانا چاہتا ہے، مانگنے والا نہ بنو، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا بڑی ظالم ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ دنیا کے سامنے اپنی پریشانی کو ظاہر نہ کرو، دنیا کے سامنے اپنی مجبوری کو ظاہر نہ کرو، دنیا کے سامنے کبھی لڑکھڑاؤ نہیں، دنیا کے سامنے کبھی بے چین مت ہو، اس لیے کہ یہ دنیا لازم ہے، اور اس لیے کہ اللہ نہ کرے کبھی ضرورت ہے تو دنیا میں اگر کوئی ہے تمہارے لیے کھڑے رہنے والا تو تمہارا یہ بھائی ہے۔ آزما کے دیکھو، یہ بھائی تمہارے بازو میں آئے گا۔ وقت کبھی کسی کا ساتھ یا ایک نہیں رہتا، وقت بدلتے رہتا۔ آج اچھا وقت کل کسی کے لیے برا ہوگا، کل کا برا وقت آنے والے مستقبل میں اچھا وقت بنے گا۔ اللہ کو راضی رکھو، اللہ راضی تو دنیا راضی۔ مسائب، مشکلات، آزمائش، پریشانیاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ مسائب، مشکلات، ان حالات سے مایوس نہیں ہونا، خائف نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کو راضی رکھو، اللہ راضی تو دنیا راضی۔ اللہ اگر راضی ہے تو دنیا کی ہر ناکامی کو ہم کامیابی میں بدل سکتے۔